سرکار آئے سرکار آئے سرکار آئے سرکار۔ یہ جشن میلاد 1500 سالہ جشن میلاد ہے اور بڑی عظمت و فضیلت والا ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہے کہ وہ جشن ہم منا رہے ہیں جو صدی پورے ہونے پر منایا جاتا ہے، 100 سال پورے ہونے پر منایا جاتا ہے، اور الحمدللہ نہ صرف 100 سال کی صدی پوری ہو رہی ہے بلکہ 1500واں جشن ولادت یہ ہے۔ اور یہ جو سلسلے آپ اب دیکھیں گے اس کو بھی ایک عاشق رسول نے، ایک اسلامی بھائی نے سپانسر کیا ہے۔ ان کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں خوب برکت عطا کرے، خاص کر ایمان و تقوی میں، اور مسلک اعلیٰ حضرت پر اللہ تعالیٰ نے ان کے نسلوں کو استقامت دیں اور ان کو ڈھیر و ڈھیر بھلائیاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نصیب کرے۔ ناظرین، مدنی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے لیکن ابھی بھی سفر ہجرت جاری ہے، اور اس سفر ہجرت کے دوران کئی سارے ایسے واقعات پیش آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات کا بھی ظہور ہوا جو کتابوں میں لکھے گئے ہیں۔ میں یہاں مختصر آپ کو سنانا چاہتا ہوں، پھر ہم سیرت کے اگلے باب پر جائیں گے جہاں مدنی زندگی کا آغاز ہوگا۔ سفر ہجرت کے دوران سب سے پہلے معجزہ تو یہ ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایڑی پر سانپ نے ڈس دیا، لعاب دہن لگانے سے آرام آ گیا۔ دشمن سے حفاظت کے خاطر غار کے منہ پر غیلان نامی درخت اگا دیا گیا۔ کبوتروں نے گھونسلہ بنا لیا، مکڑی نے جالا تن دیا۔ ایک شخص سراقہ بن مالک جو بعد میں اسلام لے آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے آئے تو انہیں زمین نے پکڑ لیا۔ پھر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معبد نامی خاتون کے گھر پہنچے، معبد کی کمزور بکری کو مبارک ہاتھ لگائے تو اس بکری نے اتنا دودھ دیا کہ سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ ربیع الاول کی 1 تاریخ سوموار یعنی پیر کے دن ہجرت کا سفر شروع ہوا تھا، اور ٹھیک 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام قباء پہنچے تھے۔ حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ کے یہاں چند دن قیام فرمایا۔ اسی دوران مسجد قباء تعمیر کی گئی جس کی شان و عظمت پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 گواہ ہے۔ قبیلہ بنو سالم میں پہلا جمعہ ادا فرمایا۔ بریدہ اسلمی پکڑنے آئے مگر محبوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسیر ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ میں آپ کا داخلہ جھنڈے کے ساتھ ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنے امامے کو جھنڈا بنا لیا۔ تو آج 1500واں جشن ولادت کی تیاریاں ہو رہی ہے، آپ نے بھی اپنے گھر پر جھنڈے لگانا ہے۔ ناظرین، مکہ والوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ اس لیے کچھ لوگ پیچھا کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل گئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا، لیکن قربان میرے آقا کی شان دیکھیے کہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑنے آئے ہیں وہ خود دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گئے۔ آخر میں آنے والے بریدہ اسلمی نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں استقبال جلوس کی شکل میں کیا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر پہلے ہی سے مدینہ پاک میں پہنچ چکی تھی۔ بچے، عورتیں سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے مشتاق تھے، تڑپ رہے تھے، گویا کہ مدینہ پاک میں لوگوں کا معمول بن گیا تھا کہ وہ انتظار کرتے تھے کہ
اب قافلہ آئے گا کہ اب آئے گا۔ اسی انتظار میں اہل مدینہ کے دن کٹ رہے تھے۔ لوگ شہر کے باہر کھڑے کھڑے انتظار کرتے تھے۔ جب دھوپ تیز ہو جاتی تھی تو واپس گھروں کو لوٹ آتے تھے۔ ایسے ہی انتظار ہو رہا تھا، اور دھوپ تیز ہونے کے سبب لوگ واپس جانے ہی والے تھے کہ ایک نے آواز لگائی، اے مدینے والو، قافلہ آ گیا، انتظار ختم ہوا۔ یہ سن کر لوگ دوڑ چلے آئے۔ انصار صحابہ کرام آگے بڑھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ویلکم کیا، استقبال کیا۔ ایک قول کے مطابق بچوں نے یہ اشعار پڑھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داع۔ ہم پر وداع کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا۔ ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک دعا کرنے والے دعا مانگیں گے۔ ناظرین، یہاں سے مدنی زندگی شروع ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ آپ نے قباء میں ایک مسجد تعمیر کی، جو آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ اس مسجد کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک زمین کو پسند فرمایا۔ اس مسجد کی شان میں قرآن کریم کی آیت بھی نازل ہوئی۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس کی حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں جو خوب پاک ہونا پسند کرتے ہیں، اور اللہ خوب پاک ہونے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ناظرین، مسجد قباء کی تعمیر کے بعد ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہر مدینہ کی طرف گئے، اور پھر وہاں جب آپ کا استقبال ہوا تو وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی رسی تھامی تاکہ وہ ان کے گھر پر رکے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ میری اونٹنی کی رسی چھوڑ دو، یہ خدا کی طرف سے مامور ہے، یہ خود جہاں بیٹھے گی وہیں میں قیام کروں گا۔ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے قریب بیٹھ گئی، اور یہ وہی مقام ہے جہاں آج مسجد نبوی شریف ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان لیا اور خوش خوش آپ کو گھر کے اوپر والی منزل پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقاتیوں کی آسانی کے لیے نیچے کی منزل لی اور وہاں قیام فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا کرتے، اور جو بچ جاتا وہ تبرک کے طور پر دونوں میاں بیوی اسے کھاتے۔ حضرت ابو ایوب انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور خوب احترام کرتے۔ ناظرین، جب تک مسجد نبوی اور اس کے پاس کے حجروں کی تعمیر نہیں ہوئی، تب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے یہاں ہی قیام کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام زید بن حارثہ کو ایک اونٹ اور کچھ رقم دے کر مکہ بھیجا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو مدینے میں لے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ اور بی بی ام کلثوم اور ازواج مطہرات حضرت سودا اور حضرت ام ایمن اور دیگر گھر والے سب مدینے کے لیے مکہ سے روانہ ہو گئے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو بھی بھیجا کہ وہ بھی ان کے گھر والوں کو مکہ سے مدینہ لے آئیں۔ تو ان کے ساتھ حضرت عائشہ بھی آ گئی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت بی بی زینب مدینہ نہ آ سکی کیونکہ ان کے شوہر نے انہیں وہیں روک لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی رقیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشہ کو ہجرت کر کے جا چکی تھی، وہ وہیں پر تھی۔ ناظرین، مدینہ پاک میں ایک ایسی مسجد کی ضرورت تھی جہاں مسلمان ایک ساتھ جمع ہو کر جمعہ پڑھ سکے، تو مسجد نبوی شریف کے لیے زمین خریدی گئی اور مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ اس مسجد کے پاس ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام پذیر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں صرف 2 ہی ازواج تھی، اس لیے 2 ہی حجرے بنائے گئے۔ پھر جیسے جیسے اور بھی ازواج نکاح میں داخل ہوتی گئی تو اور حجرے بناتے گئے۔ ازواج مطہرات کے مکانات مسجد نبوی شریف سے بالکل متصل تھے۔ مسجد نبوی شریف کے کنارے ایک چبوترا تھا جو بڑا ہی پیارا تھا، جس پر ایک چھت بنائی گئی تھی اور اس کا نام صفہ رکھا گیا، اور یہاں وہ صحابہ رہتے تھے جو گھر بار نہیں رکھتے تھے، یہی لوگ اصحاب صفہ کہلانے لگے۔ ناظرین، مکہ میں حالات کی ناسازگی کو دیکھتے ہوئے کافی سارے صحابہ نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مدینے میں ہجرت کی۔ ان خوش نصیب صحابہ کو مہاجر کہا جاتا ہے، اور جو صحابہ مدینے میں تھے انہوں نے مکے والے مہاجر صحابہ کرام کی بہت مدد کی، ان کی ہیلپ کی، تو ان مدد کرنے والے صحابہ کرام کو انصار کہا جاتا ہے۔ جب مہاجر صحابہ مدینے آئے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ایسے میں انصار صحابہ نے ان کی بہت مدد کی اور بہت قربانیاں دی، اپنے مکانات انہیں رہنے کے لیے دے، اپنی زمینیں انہیں دے دی، اور بہت ہی اچھے نظام کے ساتھ مدینہ پاک میں مسلمان رہنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ پاک میں قیام پذیر ہو چکے اور مسجد نبوی بھی بن گئی، اور ایک اچھا دور شروع ہوا۔ اب مسجد نبوی تو بن گئی، لیکن لوگوں کو جمع کر کے جماعت سے نماز کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مشورہ فرمایا کہ کس طرح لوگوں کو جمع کیا جائے۔ کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ آگ جلا کر بلا لیا جائے، کچھ صحابہ نے کہا کہ ناقوس بجا کر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا کہ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے، کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے۔ ایک صحابی رسول نے مشورہ دیا کہ کوئی ایک مسلمانوں میں جا کر جماعت کا اعلان کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ پسند کیا اور حضرت بلال کو یہ ذمہ داری دی، تو حضرت بلال 5 نمازوں کے لیے جاتے، اعلان کرتے جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ اسی دوران ایک صحابی عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی اذان شرعی کے الفاظ سنا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر اور دیگر کو بھی اسی طرح کے خواب آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا اور اسے اللہ کا حکم سمجھ کر قبول کیا، اور حضرت عبداللہ بن زید سے کہا کہ تم حضرت بلال کو یہ کلمات سکھا دو، ان کی آواز زیادہ بلند ہے۔ پھر اسی دن سے اس اذان کی ابتدا ہوئی جو آج تک رائج ہے۔ ناظرین، مدنی زندگی کے کچھ واقعے آپ نے سنے، مزید سیرت کے اور بھی باب ہیں، انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے اور FGN چینل دیکھتے رہیے، مگر یہ بھی یاد رکھے کہ یہ جشن ولادت 1500واں جشن ولادت ہے، بڑی دھوم دھام سے ہم نے اس کو منانا ہے۔ آئے سرکار